بندگی کے ساتھ جو چیز جڑ رہی ہے وہ شکر ہے. انہ کان عبدن شکورا. اگر باقی اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو، باقی اپنی بندگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو اور اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو شکر کو اپنا وظیفہ بنا لو. جگہ جگہ قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لصبار شکور لکل صبار شکور، کہ اس میں آیتیں نشانیاں ہیں کن بندوں کے جو صبر سے کام لیتے ہیں اور جو شکر سے کام لیتے ہیں. تو اس لیے جو خزانہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ ہمیں عطا ہو جائے، اللہ میں نے اصل کا شکر نعمتک، آپ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی ہمیں توفیق ہو جائے. اور شکر جو ہے یہ بندے کا شکر گزار بننا یہ اس طرح ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ اللہ جل جلالہ کی تمام نعمتوں کا وہ گن گن کر ان میں سے ہر ایک کا شکر ادا کرے. یہ تو ممکن اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی. خود قرآن کریم نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو گے گن نہیں سکتے. اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال یہ دی ہے کہ دیکھو جب ہم کوئی سانس لیتے ہیں تو سانس کے اندر دو حرکتیں ہوتی ہیں سانس کی. ایک سانس اندر جاتا ہے، ایک باہر آتا ہے. اگر اندر جائے باہر نہ آئے تو موت، باہر آئے اندر نہ جائے تو موت. لہذا ہر سانس میں دو نعمتیں ہیں، ایک سانس کا اندر جانا، ایک سانس کا باہر آنا. تو ہر نعمت پر ایک شکر. تو صرف ایک سانس کی نعمت بھی اگر زندگی بھر انسان صرف ایک سانس کی نعمت پر شکر ادا کرتا رہے نہیں کر سکتا. ابھی ایک کی کر رہا ہوگا دوسرا آ جائے گا سانس، تو ممکن نہیں ہے. یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا تو کرے کہ جتنی نعمتیں اس کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں احساس کرے ان کا کہ یہ میرے اللہ کی دی ہوئی ہے. اپنے جسم کی نعمت، اپنی صحت کی نعمت، اپنے کھانے کی نعمت، اپنے عزیز و اقارب کی نعمت، اپنے بیوی بچوں کی نعمت، اپنا لوگوں کے اندر محبوبیت کی نعمت کہ لوگ محبت کرتے ہیں. ایک کم از کم اجمالی طور سے انسان تصور کر کر کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے یا دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ ہوا کا جھونکا چلا اچھا لگا اللہم لک الحمد و لک الشکر. ابھی گرمی ہو رہی تھی یہ چل گیا اللہم لک الحمد و لک الشکر. تو اس کی عادت ڈالے انسان، مشق کرے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز سامنے آئے، کوئی اچھی حالت آئے، اچھا واقعہ پیش آئے تو آدمی یہ کہہ لے، دل ہی دل میں کہہ لے اللہم لک الحمد و لک الشکر. دل ہی دل میں بھی کہہ لے گا تو انہ علیم بذات الصدور. اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے سینوں کے حالات سے بھی خوب باخبر ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی شکر میں شمار فرما لیتے ہیں جب بندہ دل میں یاد کرتا ہے اور دل میں شکر ادا کرتا ہے. تو اس کی عادت ڈالنی ہے. اور قربان جائیے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے ایک ایسا جملہ بتا دیا کہ ہر صبح کو جب صبح ہوتی ہے تو یہ جملہ تلقین فرما دیا کہ اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک فلک الحمد ولک الشکر. یہ جملہ یاد کر لینا چاہیے
अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा मा मा अस्बह बी मिन नेमतिन औ बि अहदिन मिन खल्क़िका फमिनका वहदका फलकल हम्दु व लकश शुक्र। या अल्लाह, इस सुबह में, और सुबह से समझ लो दिन मुराद हो, इस दिन में जो कोई नेमत आपने मुझे अता फरमाई या अपनी मखलूक में से किसी और को अता फरमाई, मुझे अता फरमाई या आपकी मखलूक में से किसी और को अता फरमाई, वो आप ही की तरफ से है तन्हा। फमिन का वाहदा का, आप ही की तरफ से है। फलकल हम्दु व लकश शुक्र, लिहाजा सारी तारीफ भी आपकी है, सारा शुक्र भी आपका। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमारे लिए आसानियां पैदा करके तशरीफ ले गए। कहाँ तुम शुक्र का हक अदा कर सकते हो, लेकिन कम से कम इतना कर लो कि सुबह को अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर ये कह दो कि या अल्लाह, जो नेमत भी मुझे हासिल है आज या किसी भी और को हासिल है, वो सिर्फ आपकी तरफ से है, लिहाजा मैं हम्द और शुक्र करता हूँ। तो ये भी एक मुख्तसर सा तरीक़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। सुबह को भी ये कर लो और शाम को मैं सईदा कह दो, या अल्लाह, शाम को इस रात में जो कुछ नेमतें आई है वो आपकी तरफ से हैं, आपके लिए हम्द है, आपके लिए शुक्र है। ये मुख्तसर तरीक़ा बता दिया, लेकिन बंदे का असल काम ये है कि वो अपने ज़िंदगी के हर कदम पर जो चीज़ भी उसकी तबीयत के मुताबिक आती है उस पर शुक्र अदा करने की आदत डाले। होता क्या है, कुरान करीम ने भी ये शिकवा फरमाया है कि बंदा नेमतों में रहता है और ध्यान भी नहीं करता, और तकलीफ़ कोई पहुंच जाती है तो उसको लेके बैठ जाता है। हालांकि ऐन तकलीफ़ के वक्त में भी, जिसमें इंसान को कोई जिस्मानी तकलीफ़ है या कोई परेशानी है, ऐन उस वक्त भी अगर सोचे तो अल्लाह जल्ल जलालुहु की नेमतें कहीं ज़्यादा उस वक्त में भी इंसान पर बरस रही होती हैं। लेकिन क्या होता है कि उसको भूल जाता है। कुरान करीम फरमाता है, इज़ा अनअमना अल इंसानी अअरज़ व नअ बिजानिबी, कि जब हम इंसान के ऊपर नेमतें देते हैं इंसान को, तो वैसे ही एराज़ करके गुज़र जाता है, ख्याल भी नहीं करता कि मैंने कोई नेमत दी है। व इज़ा मस्सहु शर्रु कान यऊसा, और अगर कोई बुराई आ जाती है तो मायूस होकर बैठ जाता है, और मायूस होने की वजह से अल्लाह बचाए दिल में शिकवा पैदा होने लगता है, मेरे साथ ये क्या हो गया। तो नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम की तरबियत इस तरह फरमाई कि वो हर आन शुक्रगुजार रहे। मशहूर वाक़या हदीस में कि एक मरतबा नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने को नहीं था कुछ भी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि 3-3 महीने गुजर जाते थे और हमारे घर में आग नहीं जलती थी। पूछा कि आपका गुजारा कैसे होता था, तो कहा कि खजूर और पानी। उस दिन, जिस दिन का यह वाक़या है, न खजूर भी नहीं थी घर में खाने के लिए, और भूख थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक मर्द के, यानी एक रिवायत में 30 और एक में 40 मर्दों की ताकत थी आपके अंदर।
اور جس میں جتنی طاقت ہوتی ہے اتنی ہی اس کا جسم جو ہے وہ غذا مانگتا ہے. لہذا جیسی ہمیں بھوک لگتی ہے عام انسان کو لگتی ہے، جتنا زیادہ قوی انسان ہوگا اس کو اس سے زیادہ لگے گی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی حالت میں تھے، اور خیال آیا کہ بہت سے ہمارے صحابہ ہیں انصار کے جو ہیں بڑے نخلستان تھے اور بڑی بڑی جائیدادوں کے ممالک تھے، اور ان کی عین خواہش ہوتی ہے کہ کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لے آئے. تو خیال آیا کہ چلو آج ایک انصاری صحابی کے باغ میں چلے جاتے. تو باغ میں تشریف لے گئے. صحابی دیکھ کے نہال ہو گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. تو انہوں نے کچھ بیٹھنے کا انتظام کیا سائے میں، اور پھر فوراً وہ کھجوروں کا زمانہ تھا، کھجوریں اترنے کا، سخت گرمی کا، تو وہ کچھ کھجوریں لے آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کچھ پانی لے آئے ٹھنڈا. تو آپ نے اس وقت وہ کھجوریں تناول فرمائیں، پانی پیا، اور فرمایا کہ قرآن میں جو آیا ہے کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جو ہم نے تمہیں دنیا میں دی تھیں. تو یہ جو تین چیزیں ہیں، ایک کھجور، ایک پانی، ایک سایہ، یہ بھی ان نعمتوں میں شامل ہے جن کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا آخرت میں، کہ ہم نے تمہیں کھجور کھلائی تھی، ہم نے تمہیں پانی دیا تھا، ہم نے تمہیں سائے میں بٹھایا تھا، ان نعمتوں کا تم نے کیا حق ادا کیا. تو صحابی کو سامنے بٹھا کر بتا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں جو بظاہر اگر ہم آج کے ماحول کے اعتبار سے دیکھیں تو کوئی بڑی چیز ہے، چاہے کھجوروں کا ایک تھالی کیوں نہ ہو، اور پانی کی ایک سراہی کیوں نہ ہو، اور سایہ بھی ایئر کنڈیشن والا سایہ نہیں، پنکھوں والا سایہ نہیں، درخت کا سایہ، اس کو فرما رہے ہیں کہ اس نعمت کا بھی تم سے سوال ہوگا. تو سوال کیا ہوگا؟ سوال یہ ہوگا کہ اس نعمت کا تم نے کچھ شکر ادا کیا کہ نہیں کیا، اور شکر زبانی یا عملی. زبانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اللہم لک الحمد کا شکر کہے، اور عملی یہ ہے کہ جس مالک نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو میں اس کی نافرمانی سے بچوں، اس نعمت کو غلط کام میں، اور نبی حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے جن چیزوں سے منع کیا ان میں استعمال نہ کروں. اس کھجور کھانے سے جو مجھے قوت حاصل ہوگی، اس پانی پینے سے جو میرے جسم کو سیرابی ہوگی، وہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کی عبادت میں استعمال کروں گا. یہ شکر، اس کے بارے میں سوال ہوگا. تربیت اس طرح فرماتے تھے صحابہ کرام کہ اس موقع پر بھی یہ جتانا نہیں بھولے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا شکر واجب ہے. تو یہ نعمت کے اوپر شکر کرنا یہ وہ خزانہ ہے جو مانگنے کو کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مانگا کرو، شکر ادا بھی کرو، مانگو بھی. اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ میں آپ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، مجھے شکر اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. شکر زبانی بھی اور عملی بھی. اور اس شکر کا آگے پھر جملہ یہ آگے جو دوسرا خزانہ بیان فرمایا وہ حسن عبادتی،
نعمت پر شکر اور عبادت کا حسن، عبادت کا حسن ادا فرمائے۔